خط، اس کی میں مثال عرض کرنے لگا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، آپ عدالت مسجد میں ہی لگاتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ سرداران قریش ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ باہر بیٹھے، میں ابھی اپنے کام میں مصروف ہوں، فارغ ہوں گا تو ان سے مل لوں گا۔ تو خادم نے جا کے ان سے کہا کہ ابھی امیر المومنین مصروف ہیں اپنے کام میں۔ اب سرداران قریش اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے۔ یہ اس دور میں بھی تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو، کبھی وہ وقت تھا کہ ہم جاتے تھے تو لوگ ہماری راہوں میں آنکھیں بچھاتے تھے، پھول بچھاتے تھے۔ آج کیا وقت آ گیا ہے کہ مکے کے سرداروں کو باہر بٹھا دیا گیا ہے، کوئی عزت نہیں دی گئی۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو خادم نے آ کے کہا امیر المومنین بلال آئے ہیں۔ سرکار عمر فاروق نے سارے کام چھوڑ دیے۔ آپ نے فرمایا ان کو اندر بلاؤ۔ اب تو سرداران قریش آگ بگولا ہو گئے، کہو ایک غلام کو ہمارے اوپر عزت۔ اس موقع پہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم جملہ اسی شہادت کے متعلق آپ نے فرمایا سرداران قریش کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک غلام کو تمہارے اوپر ترجیح دی گئی۔ تمہیں یاد ہے جب اللہ کے حاکم ہونے کی گواہی کی ضرورت پڑی، وہ گواہی بلال نے دی تھی یا تم نے دی تھی؟ اور پھر اس گواہی پہ قائم رہنے کے لیے کوئلوں پہ لیٹنا پڑا تو وہ تم لیٹے تھے یا بلال لیٹے تھے؟ ایک دن آپ کے سردار نے امیہ بن خلف نے یہ پوچھ ہی لیا تھا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، ہم برابر ہیں۔ وہ پھر مارنا شروع کر دیتا تھا کہ ایک غلام سردار کے برابر کیسے ہو سکتا۔ تو ہم نے تو ساری زندگی کلمہ پڑھا۔ میں کئی دفعہ یہ اپنے دروس میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، اگر آپ اپنے گھر میں نوکر کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تو اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ باہر نکل کے کسی ریڑھی والے کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے سجدہ۔ اور وہ عظیم موقع تھا کہ جب سرداران قریش کو، اور خصوصاً اس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، آپ نے فرمایا ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا ابو سفیان تم یہ گلہ کر رہے ہو کہ بلال غلام ہے اور ہم سردار ہیں مکے کے، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، سربراہ ہیں مملکت کے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنا سردار سمجھتے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ سردار ہیں۔ فرمایا پھر غور سے سن لو، میں تمہارا سردار ہوں اور میرا سردار بلال ہے۔ یہ ہے وہ گواہی جنہوں نے یہ گواہی دی اور پھر اس گواہی پہ قائم رہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے علماء سے فرمایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ اعلان کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر وہ کسی یقین والے کے پاس بھی بیٹھے گا، وہ قرآن کی ضرورت بھی محسوس کرے گا، اللہ کی کتاب سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ آج میں خطبہ جمعہ پہ ایک بات عرض کر رہا تھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی، بڑا نام ہے ہماری تاریخ کا،
انہوں نے کتاب لکھی فتوحات مکیہ، تو اس کو خانہ کعبے کی چھت پہ رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم اگر اس میں نے کچھ غلط لکھا ہے، تو قلمی نسخے ہوتے تھے نا، ظاہر سادی سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی مٹ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولا کریم یہ میں نے تیری بارگاہ میں کتاب رکھ دی ہے، اس میں کوئی غلطی ہے تو بارش کر اور اس کو مٹا دے۔ اس فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی ایک واقعہ لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ بغداد کے ایک مفتی صاحب تھے، تو وہ میرے شیخ کے متعلق، میرے استاذ اور شیخ جو تھے ان کے متعلق کچھ غلط گفتگو کرتے تھے، تو میں نے ان سے کچھ نفرت کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے بھائی تواڈے پیر دے خلاف کو گل کرے گا تو تانوں ہی غصہ لگے گا، تواڈے عالم دے خلاف تانوں ہی غصہ لگے گا، لیکن یہ حق والے جو ہوتے ہیں نا پھر بڑے بے نیاز ہوتے، جو میں نے کہا کہ پریشانیاں دور ہو جاتی۔ خود واقعہ اپنا لکھا، فرمایا میں ان مفتی صاحب سے نفرت کرنے لگ گیا کہ یہ میرے شیخ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا محی الدین تم میرے فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور انہوں نے میرے شیخ کے متعلق منفی گفتگو کی تھی، غلط کہا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بھی غصہ آ گیا۔ یہ جملہ شیخ محی الدین ابن عربی کا فتوحات مکیہ میں۔ ہم نے تو پتہ نہیں دین کہاں سے سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، آپ نے فرمایا وہ مفتی جو ہے وہ تیرے پیر کا مخالف ہے، تیرے نبی کا مخالف تو نہیں ہے۔ کیا یہ وسعت ہمارے اندر آ گئی؟ ہمارے تو سارے جھگڑے اپنی ذات کے باہر نکلتے ہی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے گیا اور جا کے مفتی صاحب سے معذرت کی، ان سے معافی مانگی، تو فرماتے ہیں کہ ان مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ میں تیرے شیخ کی ذات کے متعلق نہیں، میں نے کچھ نبی پاک کے کسی حکم کا دیکھا تھا کہ انہوں نے صحیح عمل نہیں کیا، تو یہ کام تو میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو جب انسان اس گواہی پہ قائم ہو جاتا ہے پھر اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی، پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے کپڑوں کو کوئی برا کہے گا، میرے کھانے کو برا کہے گا، میری گاڑی کو برا کہے گا، پھر ان ساری پریشانیوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ سے جب ملاقات کروں تو پاک ہو کر ملاقات کروں۔ تو آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے ہمیں ذہنی طور پہ پتہ ہو کہ قرآن کی ضرورت کیوں ہے۔ جس بندے کی نظر صرف اس دنیا پہ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن، اس کو اس دین کی بھی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اللہ غنی اللہ غنی، جب ترجیح اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں آج جو میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور دوسرا میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ منافقت کا الٹ پتہ ہے کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ تو اصل میں اس معاشرے نے ابھی اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ میں یہ ذاتی واقعہ ہر جگہ سناتا ہوں۔ 1994 میں 1994 میں جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتا تھا، جب آپ کی نظر اس گواہی پہ مکمل ہو جاتی
تو دمشق یونیورسٹی سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن آیا، تو ایک بچی نے نقاب کیا ہوا تھا، تو باقی لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ جون جولائی کے مہینے میں اکثر یہ وفد ہمارے آتے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کے ٹور جاتے ہیں، تو وہ بچیاں ظاہر ہے جن کی نظر اس دنیا پہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جون جولائی کی یہ شدید گرمی اور تو نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، ایڈیکیٹس ہی نہیں ہیں یونیورسٹی کے تمہیں۔ تو کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، بچے بھی بچیاں بھی۔ اس نے آخر میں ایک جملہ کہا اور کمال کا کہا، اس نے کہا مجھے بھی یہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، جون جولائی کی شدید گرمی ہے، مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ اگر تمہاری نظر جہنم کی گرمی میں ہو تو پھر تم یہ برہنہ لباس پہن کے نہ پھرو۔ کئی دفعہ ہمارے علماء بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو جی یہ بے حیائی کے لباس بچیوں نے پہنے ہوئے ہیں، غیر محرم مردوں کے۔ بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو حاکم مانا ہے یا نہیں مانا۔ اگر اللہ کو حاکم مانا ہے تو پھر یہاں ایسی گفتگو کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر یہ شہادت خود بتا دے گی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ جو دنیا کا پردہ ہے، یہ جو دھوکہ ہے، اس کے پیچھے آخرت ہے، اور اس سے پہلے بھی سارے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اور وہاں کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا۔ تو پھر اس قرآن کی بھی ضرورت ہے، اس دین کی بھی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت ہوگی تو پھر آپ وہ راستہ بھی اختیار کریں گے، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ تو اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، پھر آپ کو نماز بھی فائدہ نہیں دے گی، آپ کو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ نیک اعمال جو ہیں نا یہ فائدہ نہیں دیں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ معاشرہ بلند کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ عمل صالح جو اس گواہی پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو ذرا مشکل تھوڑی سی بات تھی، لیکن آپ چونکہ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، توغو کرتے ہیں، مجھے بھی بلاتے ہیں، تو آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی کے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی آخرت کو دیکھ کے کرنے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میری اس دھوکے کی زندگی کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ خیر۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، یا حنان یا منان، بدیع السماوات والارض، یا ذوالجلال والاکرام۔ مولا کریم اس سارے دوست خالصتاً مولا کریم قرآن سکھن واسطے، تیری رضا واسطے، تیرے محبوب دی رضا واسطے حاضر ہوئے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرما، انہاں دانا جانا بابرکت فرما۔ الہ العالمین اس گواہی دے اتے استقامت عطا فرما، ایمان اور ہدایت اور اودے تے استقامت عطا فرما، بیماران شفاء کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما، اپنی اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم حفظ صاحب نے بھائی شاہد صاحب دے متعلق بیمار نے مولا کریم اور شفاء کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما۔ باقی انہاں دوستاں دے وچ جننے بھی بیمار نے مولا کریم سونے نبی دی رحمت دا صدقہ تمام بیماراں نوں شفاء کامل عاجلہ صحت کلی۔ ساڈیاں بچیاں نوں نبی پاک دے در دی نوکری نصیب فرما، ساڈیاں بچیاں نوں سیدہ فاطمہ تو زہرا دی حیا چوں خیرات عطا فرما۔ مولا کریم جڑے دوست اس درس دا اہتمام کر دینے غیب دے خزانیاں چ انہاں دی مدد فرما۔
جنہ دوستان نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا مولا کریم سب دا حصہ قبول فرما، سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا کریم، عالم اسلام نو استحکام عطا فرما، ساڑے ملک دی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا رحمۃ اللہ۔